جس مجلس میں ذکر خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ، شاید کہ اس رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں غفلت دیکھو اس سے دور بھاگو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عقوبت ہو جائے۔ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ایک ایک ذرہ سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کرو۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ اچانک تجھ کو آ دبوچی اس کی تیاری کر لیں۔ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ زمین پر اترتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پشت افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اس پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کرنا چلو۔ اپنی وصلت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر افسوس نہیں ہوا۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش ہو، تم لوگوں کی حرمت کا لحاظ کرو، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔